لیکن جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس میں جتنی زوروں سے آپ سینہ ٹھوک رہی تھی اور اس فوجی رجیم کی تعریف کر رہی تھی، یہ شرم کے قابل بات ہے، اس سے کہ جو ملک جمہوری ہو اس میں فوج کا اتنا عمل دخل ہو ملک چلانے میں، اور اس کی میڈیا جو ہے وہ تعریفیں کرے، تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی فردوس شمیم نقوی صاحب، تو تعریف تو بنتی ہے۔ آج آپ دیکھیے پاکستان کو دنیا بھر میں سرارے۔ سر میرا کوسچن سن لیں، آپ نے بلوچستان کی بات کی، سر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان ناکام ریاست ہے۔ سر are you a participant or an anchor؟ نہیں سر I am an anchor۔ decide are you a participant or an anchor؟ نہیں سر I am an anchor، بٹ آپ جو ایک بات کر رہے ہیں، otherwise I am leaving، sorry you have to play the role of an anchor۔ Sir, I am playing my own role, but the thing is کہ سر پی ٹی آئی نہیں آتا تو sorry I am not willing to participate۔ سر آپ لوگ سے اگر بات نہیں کرو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ بلوچستان کی بات کر رہے تھے سر۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی، کیونکہ دیکھیں ہمارا کام صحافی ہیں اور ہمارا کام ہے جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو لطیف کوسہ کا بھی بیان سنایا اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے ان کے رہنما ہیں بیرسٹر گور کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم نے جب دیکھا کہ جب پاکستان کی جو ہے کب اچھی ایک ڈگر پہ چلنے لگتا ہے پاکستان، اس کی معیشت جو ہے ایک اسٹیبلٹی کی طرف جاری ہوتی ہے، تو تب پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے۔ ہم نے 14 اگست کو دیکھا، ہم نے 6 سپٹمبر کو دیکھا، ہم نے 23 مارچ کو دیکھا، ہر وہ دن پہ جب پاکستان جو ہے اپنی کامیابی کے سیلیبریشن کر رہا ہوتا ہے، اور آج جس وقت ملک جس دہانے پہ کھڑا ہے، جس کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے پاکستانی فوج اور اس وقت کی گورنمنٹ، تو یہ سراہنے کی بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس بانی پی ٹی آئی نے جو ہے اپنے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ آپ لوگ سب تیار رہیں، یہی وقت ہے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن کرنی ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ اپنی سیاسی قبر کھو دے گا۔ تو یہ سارے تناظر میں بات کرنی تھی، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ناراض ہو گئے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا آئینہ دکھاؤ تو ناراض ہو جاتے